امام جعفر صادق اس امت کی عظیم ہستی اور بے شمار علوم کے سمندر ہیں۔ امام جعفر کے ہی تعلیمات اور علمی فیض سے سکھ شریعت اور معاملات کی دولت اس امت کو ملی۔ امام کا علم صرف حدیث اور علم الکلام تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ فزکس، کیمیا، طب اور بے شمار جدید علوم کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ جعفر صادق علیہ السلام صرف امام عرب نہیں ہیں، بلکہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک نے بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا ہے اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خلاؤں کو تسخیر کر رہی ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرزند نے دنیا کے سامنے لایا تھا۔ امام جعفر ابن محمد ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد باقر اور دادا امام سجاد عبادت گزاروں کے امام تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آپ کا ننیالی رشتہ اور نسب حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر ملتا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ ام فروہ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم ابن محمد کی بیٹی تھی اور آپ کی نانی حضرت ابوبکر کی پوتی یعنی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھی۔ امام جعفر صادق نے بنو امیہ کے آخری 5 خلفاء اور بنو عباس کے 2 شروعاتی خلفاء کا زمانہ پایا۔ 12 سال آپ نے اپنے جد امام سجاد کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اس وقت واقعہ کربلا کو صرف 12 سال گزرے تھے جب امام جعفر کی پیدائش ہوئی، لہذا مدینہ منورہ میں دن رات شہادت حسین کا تذکرہ اور اس غم میں گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ چنانچہ امام جعفر نے بھی عمر بھر اپنے جد مظلوم امام حسین کی یاد قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو دمشق میں اموی بادشاہ ہشام بن عبد المالک کی حکومت تھی۔ علم اور حکمت امام جعفر علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ آل محمد کے چشم و چراغ تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں فقہ کے علماء، تفسیر کے متکلمین اور ناظرین اور قاضی بھی شامل تھے۔ آپ کے دربار میں یہود و نصارہ بھی آیا کرتے تھے، دہریہ اور قدریہ بھی آتے تھے اور آ کر سوال پیش کیا کرتے اور امام ان سے مناظرہ کیا کرتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام جعفر کو اتنے سارے علوم میں دسترس کیسے حاصل تھی؟ دراصل مورخین کا ماننا ہے کہ امام نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا، بلکہ آپ کا علم نسل در نسل سینے میں منتقل ہوتا رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام نے جس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری وہ دراصل محمدی علم تھا۔ آپ کے دربار میں اسلامی علوم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس اور کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم کا ذکر ہوا کرتا۔ امام اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے اور لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی ضلالت سے بچانے میں کوشاں رہتے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے امام جعفر سے بہت سے علوم سیکھے ہیں۔ یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین اور حجاج کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئی اور ساری دنیا میں جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ مشہور عالم دین میر علی ہندی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کی جستجو کا شوق لوگوں میں تیزی سے ہو رہا تھا، فلسفیانہ گفتگو ہر جگہ رائج ہو چکی تھی۔ قابل ذکر کی بات ہے کہ اس علمی تحریک کا امام جس کے ہاتھوں میں تمام علم کی چابیاں تھیں وہ مدینہ میں تھا۔ وہ امام علی کا پوتا تھا جس کا نام جعفر صادق تھا۔ وہ اس دور کا مفکر اور محقق تھا اور ہر علوم پر مہارت رکھتا تھا۔ اہل سنت کے 2 بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کئی سال امام جعفر علیہ السلام کی خدمت میں گزارے اور آپ سے علم حاصل کیا، جس سے فقہ کی 2 بڑی مکتب کی بنیاد پڑی۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں ہوا میں اڑتے جہاز، خلا میں منڈلاتے سفینوں سے لے کر سمندر میں تیرتی کشتیاں، جگمگاتے شہر کی روشنیاں، مشینیں اور دوائیاں، غرض ہر چیز علم کیمیا کی دین ہے اور اس علم کیمیا کی بنیاد امام جعفر کے شاگرد خاص جابر بن حیان طرطوسی نے رکھی تھی، جنہیں فادر آف کیمسٹری کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے قریب 500 کتابیں صرف علم کیمیا پر لکھی، جنہیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح مشہور ہے کہ برطانیہ کے سائنسدان جوزف برسٹیلی نے سب سے پہلے آکسیجن کا انکشاف کیا تھا، جبکہ اس سے 1000 سال پہلے اس حقیقت سے سب سے پہلے امام جعفر نے پردہ اٹھایا اور بتایا تھا کہ ہوا عنصر بسیط نہیں
بلکہ مختلف عناصر کا مرکب ہے جس میں سے بعض اجزاء ہر زندہ موجود کے سانس لینے میں مدد کرتی ہے۔ انعکاس نور یعنی ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق بھی سب سے پہلے امام جعفر علیہ السلام نے فلسفہ پیش کیا تھا۔ ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق امام کے نظریات کتابوں میں موجود ہیں۔ بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران یہ نظریہ یورپ پہنچا اور 11ویں صدی میں روجن بیکن نے اس پر بہت تحقیق کی اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد کر ڈالی۔ امام جعفر نے حشام الخزاف سے مناظرے کے دوران یہ فرمایا تھا کہ زمین گول ہے جو اپنے ارد گرد چکر لگاتی ہے اور دن و رات اس حرکت کے سبب ہوتا ہے نہ کہ سورج کے۔ ابن ماسویہ، ابو الحقان اور بہت سارے مشہور طبیب نے امام جعفر علیہ السلام سے علم حاصل کر کے طب پر انسائکلوپیڈیا تیار کیا۔ شوال 148 ہجری کو منصور عباسی خلیفہ کے دور میں جب ملوکیت ہر طرف ظلم و بربریت مچا رہی تھی اور کلمہ حق کہنا مشکل ہو گیا تھا، اس فتنے کے دور میں امام جعفر علیہ السلام نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج آپ کی قبر مبارک البقیع میں سیدہ فاطمہ اور امام حسین زین العابدین اور امام باقر کے پہلو میں واقع ہے۔ اسٹراسبرگ یونیورسٹی میں 25 مغربی محققین نے امام جعفر کی علمی و سائنسی خدمات پر ایک مکالمہ مرتب کیا جو سپرمین ان اسلام کے عنوان کے تحت شائع ہوا۔ اس مکالمے میں دریافتوں کا احاطہ کیا گیا ہے جن کی بنیاد امام جعفر علیہ السلام کے ارشادات اور اقوال سے ملے۔ امام جعفر علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے، بلکہ وہ سارے علوم جن کا تعلق انسانی اور معاشرتی ترقی سے ہے، خواہ وہ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی یا میتھمیٹکس ہو، علم کے احاطے میں آتا ہے، جس کی ابتدا اس امت کے ائمہ یعنی آل محمد سے ہوئی تھی اور جس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی کارنامے اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں ایک مختصر سی ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔